الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور آج داعی کبیر واصل آغوش کعبہ حضرت علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ قربانی کے مقاصد کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج آپ کو گفتگو سماعت کرنی ہے۔ آج میں قربانی کیا ہے، وہ قربانی کن کن جانور پر کیا جا سکتا ہے حدیث کی روشنی میں، وہ اور کیا ہر آدمی پہ قربانی ہے یا اس میں تخصیص ہے، وہ قربانی کس کس کی طرف سے کی جا سکتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی چند باتیں جب تک وقت میں گنجائش ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قربانی یہ قرب سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں قریب ہونا، یعنی انسان اللہ کے راہ میں جانور کو ذبح کر کے انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل نہیں ہے، اس لیے انسان کو قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے سینگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ آئیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامع ترمذی کی، بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں اور صحابہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر ایک گھر میں ایک ہی جانور ہو اور پوری فیملی کے نام سے اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ دراصل ایک صحابی کا حوالہ دیا ہے بعض لوگوں نے کہ ایک صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں ایک ہی جانور تھا، اور ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے گھر میں ایک جانور ہے اور میں اس پر کیا پورے گھر والوں کے نام سے قربانی کر سکتا ہوں؟ تو جواب دیا گیا ہاں، پورے کے نام سے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو لے کر بعض اہل حدیث وغیرہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک بکرا ہے اور بکرے پر آپ پوری فیملی کے نام سے قربانی کریں گے تو قربانی ہو جائے گی، حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اگر وہ تھوڑی سی اس کی تشریح اور توضیح پڑھتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا۔ یہ جو مسئلہ ہے جو حدیث میں ہے کہ ایک جانور ہو اور پوری فیملی ہو اور سب کے نام سے قربانی ہم کو کرنا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے جب گھر کے اندر کوئی بھی مالک نصاب نہ ہو، ایک بھی مالک نصاب نہ ہو، بلکہ سب پر نفلی قربانی ہے، تو ایک حصے میں جتنے لوگ، بلکہ پوری دنیا کو بھی اگر شامل آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو جانور ذبح کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک پوری امت کے نام سے کرتے تھے۔ تو ایک جانور پر پوری امت کے نام سے قربانی ہو جا رہی ہے، تو وہ جو قربانی ہوتی تھی وہ واجبی نہیں ہوتی تھی، وہ نفلی قربانی ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر گھر کے سارے گھر والے مفلس ہوں یا ایسے افراد ہو جن کے پاس مال اتنا نہیں ہے جو نصاب بھر پہنچتا ہو، تو پھر ایسے شخص اگر ایک ہی جانور پر سارے لوگوں کا نام ڈالنا چاہے اور قربانی کرنا چاہے تو وہ چل جائے گا، کیونکہ وہ نفلی قربانی ہے۔ لیکن جن کے پاس استطاعت ہو،
طاقت ہو تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا پھر وہ ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مستطیع شخص پر، صاحب استطاعت شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ جس کا ہاتھ پہنچتا ہو اور قربانی نہ کرے، یعنی جس کے اندر استطاعت ہو، جس کا ہاتھ پہنچتا ہو سے مراد جو صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر، مالک نصاب پر ہی ہے، واجب، ورنہ اگر نفلی قربانی ہے، سارے کے سارے غریب ہیں، تو پھر ایک جانور پر پوری فیملی والے کا نام اگر آپ نے ڈال دیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہاں پر ایک آدمی مالک نصاب ہے اور باقی سب غریب وہ ہیں، تو ایک آدمی کے ساتھ دوسرے آدمی کا نام نہیں پھر ایڈ کریں گے۔ سمجھ میں یہ بات؟ جو مالک نصاب ہیں ان کے نام سے ایک ہی جانور پر، وہ بھی بکرے پر ایک کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دونوں مسئلے کی وضاحت میں نے کر دی، دونوں حدیث کی۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانور کو پسند کرتے تھے، حدیث میں کیا آیا ہوا ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں۔ انا رجل من الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قربانی کے جانوروں میں افضل وہ جانور ہے جو قیمتی ہو اور تندرست ہو، یعنی جانور کبھی بھی ہم کو لانا چاہیے تو وہ تندرست جانور لانا چاہیے، اتنا کمزور جانور بھی نہیں لانا چاہیے کہ وہ قربان گاہ تک چل بھی نہ سکے، یا گوشت اور ہڈی جو ہے نا دونوں جدا جدا نظر آوے، تو ایسا جانور لاؤ جو فربا ہو، تندرست ہو۔ لیکن ہاں یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ تندرست اور قیمتی کے چکر میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں آنا چاہیے، شو بازی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اگر زینت کے طور پر یا دکھاوے کے طور پر آپ نے قربانی کر لی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن مقدس میں آیا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں اور اس کے آرائش چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان میں ہم ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے۔ ہمارے ہاں تو کمپٹیشن چلتا ہے، وہ 1,00,000 کا لایا ہے تو میں 1,20,000 کا لاؤں گا، وہ 1,20,000 کا لایا ہے تو میں 2,50,000 کا لاؤں گا، وغیرہ وغیرہ سب۔ تو اپنے بکرے کو کیا کھلاتا ہے؟ تو بادام کھلاتا ہے، تو دوسرا کہتا ہے میں یہ کھلاتا ہوں، تیسرا کہتا ہے۔ تو آپ یہ سب ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم تھوڑی نہ دی کہ بادام کھلانے والا ہی بکرا لاؤ، حکم یہ دیا ہے کہ ایسا بکرا لو جو قیمتی ہو اور تندرست ہو، فربا ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن جو ہے نا آپ کے لیے سواری کے کام آ سکے، ایسا جانور لیجیے۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ قیامت برپا ہے، اور ان کا جو بھائی ہے
وہ ان کے بھائی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہے ہیں، یعنی جنت میں جانے والے بھی گئے نہیں ہیں اور بہت خوش ہے. تو حضرت ابو اسحاق نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ تو ان کے بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. کہا کس بنیاد پر؟ کہا 1 درہم میں نے ایک غریب کو، ضرورت مند کو دے دی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر میری بخشش فرما دی. اور کہا جس سواری پر سوار ہو، گھوڑے پر، اور تمہارے پیچھے سواریاں ہیں، یہ سواریاں تمہیں کیسے ملی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگرچہ غریب تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اگرچہ میرے پاس مال نہیں رہتا تھا پھر بھی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک جانور ضرور ذبح کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے، اسی فضل کی بنیاد پر، اسی قربانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری سواریاں عطا کی ہیں. تو پھر بھائی نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو کہا اب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. یعنی قربانی جو انسان کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی بخشش بھی فرما دیتا، قیامت میں سواری بھی عطا کرتا اور اسے جنت کا مزدہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، دکھاوا، ریاکاری، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نام و نمود اور لوگوں کے درمیان، مطلب ایسا بکرا لاؤں گا نا کہ پورے محلے میں میرا نام ہونا چاہیے، تو پھر یہ بیکار ہے. پھر آپ اپنے نام کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کرو. اچھا، میرا مشورہ ایک یہ ہے کہ قربانی اگر آپ کر رہے ہیں تو جانور کو کچھ دن پہلے خرید لاؤ، یا تو پال لو یا پھر کچھ دن پہلے جانور کو خرید لو، تاکہ اسے کھلاؤ پلاؤ، اس سے پیار کرو. جب قربانی کی جائے گی نا، تو جب وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا تو اس وقت آپ کو اس کے ذبح ہونے پر تکلیف ہوگی. اور کہا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. تو یہ آپ کا پسندیدہ ہو جائے گا، اس کے ذبح ہونے پر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے، تو سمجھ لو کہ وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. یوں تو ویسے بھی آپ نے قربانی کی تو قربانی قبول ہوگی، لیکن آپ پال پوس کر کے، اس سے محبت کر کے، اس سے انسیت اختیار کر کے جب قربانی کرو گے نا، تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی کیفیت. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. تو حضور فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، سب سے افضل قربانی جو ہے وہ جانور ایسا ہو کہ وہ جانور قیمتی بھی ہو اور تندرست بھی ہو. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور کی قربانی کیا کرتے تھے؟ کون سے جانور کی قربانی کرتے تھے؟ تو حدیث سنیے، اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین احدہما عن نفسه والآخر عن امته. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے 2 فربا اور سیاہ سفید مینڈوں کی. 2 مینڈے قربانی کرتے تھے، سیاہ اور سفید، اس کی قربانی کرتے تھے. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے قربانی کرتے تھے، اور دوسری قربانی جو ہے وہ اپنی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی حضور کے امتی میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو مفلس ہو اور اس کی استطاعت نہ ہو اور وہ قربانی نہیں کی، تو کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا تحفہ تو اسے مل چکا ہے.
اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی سواری عطا فرمائے گا. اور یہ حضور کا پیار ہے اپنی امت سے، حضور کا پیار ہے اپنی امت سے کہ ہمیشہ اپنی امت کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور کی قربانی دیا کرتے تھے. تو اگر اللہ پاک نے آپ کو بھی توفیق دی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بھی استطاعت دی ہے، اور آپ بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، تو ایک حصہ اپنے نبی کے نام سے آپ بھی کیا کریں. اور اگر حضور کو راضی رکھنا چاہتے ہیں تو ایک حصہ نفلی ہی ہے، ایک حصہ حضور کی تمام امت کی جانب سے کر لے، آپ کو ثواب. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص سے راضی ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، جو حضور کے امتی کو فائدہ پہنچاتا ہے نا، حضور اس سے راضی ہو جاتے ہیں. حضور اس سے راضی. اس کی ایک ڈیمو دیتا ہوں آپ کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تھے معراج کے لیے، اور جب آگے جانے کی باری آئی تھی نا، حضور علیہ السلام سے حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ آگے جائیں، میری رسائی یہیں تک ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جبریل، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک حاجت ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پلسرات سے گزرنے لگے نا، تو مجھے اللہ یہ توفیق دے کہ میں اپنے پروں کو پل کے نیچے بچھا دوں، تاکہ آپ کے امتی میرے پر کے اوپر چل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے. کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو اگر آپ حضور کی امت کو خوش کرو گے نا تو، اور حضور کو خوش کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک حصہ حضور کے نام سے کر لیں، اور توفیق استطاعت اللہ نے دی ہے تو آپ دوسرا حصہ کل امت مسلمہ کے نام سے ایک جانور کر لیں، یا ایک حصہ بڑے میں آپ کر لیں، لیکن کرے تو ضرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے ہیں نا. اور آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے حضور علیہ السلام ایک جانور کیا کرتے تھے. اچھا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو دو حصے تھے نا حضور کے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا حصہ جو تھا وہ اپنی تمام امت کی طرف سے. حضور علیہ السلام پر جو قربانی تھی وہ واجب تھی، کیونکہ آپ مستطیع صاحب نصاب تھے. اگرچہ کبھی کبھی گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا، لیکن مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں. سمجھ گئے؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں. لیکن یہاں کچھ لوگ مغالطہ ڈالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی طرف سے یا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے وہ نفلی کرتے تھے، اور ایک ہی جانور میں سب کو کرتے تھے. لہٰذا اگر تمہارے پاس ایک بکرا ہے تو بکرے پر سب کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے کر دو. تو یہاں یہ آپ سمجھ لیجئے، حضور علیہ السلام اپنی پوری امت کی جانب سے جو قربانی کرتے تھے وہ نفلی کرتے تھے. اور جو جامع ترمذی میں حدیث آئی نا کہ ایک صحابی نے اپنی پوری فیملی کے نام سے قربانی کی ایک ہی بکرے پر، تو اس سے مراد نفلی قربانی ہے، واجبی قربانی نہیں. کیونکہ واجبی قربانی کی حدیث کیا ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ یہاں مستطیع کے لیے یہ شرط ہے، مستطیع صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو پھر اسے نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے. اور اگر جو مستطیع نہیں ہے تو حضور نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ غیر مستطیع کو حضور نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. سمجھ میں بات؟ تو یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں آپ بٹھا لیجئے. یہ ہو گئی. اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنیے. یہ حدیث جو پیش کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین ذبح احدهما عن امته
لمن شہد لہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 فربا مینڈوں کی قربانی فرمائی، 2 مینڈوں کی، 2 تندرست جانوروں کی قربانی کی، ایک اپنی امت کی اجابت کی طرف سے، امت اجابت 2 امت ہے، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ قبول کر لیا ہے، یعنی ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم کافر بھی حضور کے امتی ہی ہے، ہم بھی حضور کے امتی ہیں، لیکن امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت۔ جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ قبول کر لیا، جس نے حضور کا دین قبول کر لیا، جس نے حضور کا مذہب قبول کر لیا، وہ امت اجابت ہے، اور جس نے اب تک کہ قبول نہیں کیا ہے وہ امت دعوت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ حدیث، حضور علیہ السلام 2 فرما جانور کی قربانی کرتے تھے، اس میں سے ایک جو ہے اپنی امت اجابت کی طرف سے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی، اور دوسری قربانی اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ یہ 2 حدیث ہو گئی۔ اب اس کے بعد قربانی کی دعا کیا ہے، قربانی کی دعا حدیث میں کیا آئی ہوئی دعا وہ پیش کرتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال عند التضحیۃ اللہم لک ومنک عن محمد و امتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کرتے وقت حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک ومنک عن محمد و امتہ، کہ اے اللہ تیرے لیے تیرے حکم سے اپنی امت کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں؟ تیرے لیے۔ اور ہم کو جو پڑھنے کا حکم ہے، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ قربانی جانور ذبح کرنے سے پہلے دوسری دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا، وہاں اول ہے لیکن یہاں پڑھا جائے گا وانا من المسلمین۔ ذبح کرتے وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے ذبح۔ یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب ہم لوگ جانور ذبح کرنے جاتے ہیں نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصائی صاحب بھی چھری پکڑتے ہیں اور حضرت بھی چھری پکڑتے ہیں، کیونکہ قصائی جو ہے نا مولانا کو گنتا نہیں ہے، ارے حضرت آپ کو نہیں آتا ہے، آپ ہاتھ کاٹ دو گے، ایسا کر دو گے، ویسا کر دو گے، لہٰذا چھری میرے ہاتھ میں بھی دو، آپ خالی ہاتھ لگاؤ، ایسا اکثر کہتے ہیں لوگ جو ذبح کرتے قصائی وغیرہ، اور منہ میں گٹکا بھرے رہتے ہیں، چل دو اللہ یہ ہم چھری چلاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں مسئلہ سن لیجئے، بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں، 2 لوگ مل کر کے اگر جانور ذبح کر رہے ہیں، 2 لوگ یعنی 2 کا ہاتھ ہے چھری پر اور ذبح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ جو امام صاحب ذبح کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جنہوں نے دوسرا ہاتھ لگایا ہے ایک ساتھ ان کو بھی، اگر دونوں میں سے ایک نے بسم اللہ اللہ اکبر کہی اور دوسرے نے نہیں کہی تو پھر قربانی وہ ہوگی ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ تو گٹکا کھایا ہوا ہے، وہ پڑھے گا کیا؟ وہ کر کے آپ پڑھے گا نہیں، اس کو پڑھنے تلفظ ہی نہیں ادا ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو برائے مہربانی اگر کوئی قصائی صاحب آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو پہلے اس سے کہو کہ بھائی تم گٹکا پھینک دو، کلی کرو، تمہارے لیے ایک گٹکا نہیں گٹکے کی بوری منگا دیں گے، لیکن جانور ذبح کرتے وقت تم جو ہے نا اپنے منہ کے اندر گٹکا وغیرہ نہ رکھو۔
بات سمجھ میں آئی؟ یا وہ ذبح کر رہے ہیں، یا آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری تمنا ہوتی ہے یار حضرت کے ساتھ میرا بھی ہاتھ لگ جائے، سمجھ کسائی نہیں، تو اگر آپ بھی ہاتھ لگا رہے نا تو آپ کو انی وجہت وجہی للذی نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، حضرت نے پڑھ لیا کافی ہے، لیکن آپ کو اور حضرت کو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر، اگر دونوں نے چھری پر ہاتھ رکھی ہے تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا جو ہے نا حضرت پڑھتے ہیں اور ذبح ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ دعا پڑھ دیجئے میں ذبح کر دوں گا، تو انی وجہت والی دعا تو امام صاحب پڑھ سکتے ہیں یا جو حضرت ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر وہی شخص کہے گا جو جانور پر چھری چلا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جانور پر چھری چلا رہا ہے وہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا۔ اگر صرف حضرت نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور آپ نے نہیں کہا، چھری آپ چلا رہے ہیں، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو ذہن میں آپ لوگ بٹھا لیجئے، اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد قربانی جو ہے کس جانور کی ہونی چاہیے، یعنی اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر کی جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے؟ حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری عمر والے جانور کی قربانی کرو، پوری عمر والے جانور کی قربانی کرو، مگر جب دشوار ہو تو بھیڑ کا 6 ماہ والا بچہ بھی ذبح کر لو۔ اب اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں۔ اگر اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ کتنے سال ہونی چاہیے؟ 5 سال۔ اور بیل، بھینس وغیرہ، پاڑا، بچھڑا وغیرہ سب اسی کے ضمن میں جو بھی ہے، اگر آپ یہ ذبح کر رہے ہو تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم اگر 1 دن بھی ہوا نا تو قربانی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیل وغیرہ اگر ہے تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 سال مکمل۔ اس سے زیادہ چل جائے گا، 3 سال بھی چل جائے گا، 4 سال بھی چل جائے گا، لیکن 2 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑے جانور میں ہے۔ اور اگر آپ بکرا، بکری، دمبا، دمبی یہ کر رہے ہیں تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، مکمل 1 سال۔ ہاں، صرف دمبے کی رخصت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بکرا بکری میں 1 دن بھی کم ہوگا، 1 دن بھی، تو 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مکمل 1 سال ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کم میں ہاں، اگر دمبا وغیرہ ہو تو 6 مہینے کا ہے تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن وہ دکھنا چاہیے سال بھر کا، ورنہ اگر 6 ماہ کا ہے اور وہ بہت کمزور ہے تو پھر اس پہ بھی قربانی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بکرا ایسا ہو جس کو ہم بادام کھلا رہے ہیں، راجستھانی بکرا یا کسی اور علاقے کا، ماشاء اللہ ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، اور 6 مہینے والا سال بھر کا دکھ رہا ہے، بکرا دکھ رہا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ بکرا اگر کوئی 6 مہینے کا ہے اور وہ سال بھر کا دکھ رہا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ صرف دمبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کے علاوہ کیا کسی اور جانور پر بھی قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ بھی آپ سماعت کیجئے۔ ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ جامع صحیح بخاری کی ہے۔ عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ البقر
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف سے گائے کی قربانی کی. یعنی دمبے کے علاوہ بڑے جانور پر قربانی کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. اب یہاں جو ہے نا کچھ لوگ کنفیوز رہتے ہیں, یار بڑے میں نام لکھا رہا ہوں یا بڑے میں حصہ لے رہا ہوں اور میں نے بکرا نہیں خریدا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری قربانی نہیں ہوئی؟ کہیں ایسا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں بکرے پر ہی قربانی کریں گے تو قربانی ہوگی. ایسا نہیں ہے. استطاعت ہے تو گھر میں اگر 5 ممبر ہے اور 5 صاحب نصاب ہیں تو آپ کیا کریں, 5 کے نام سے اللہ نے دیا ہے تو 5 کے نام سے بکرا خریدے, سبحان اللہ. لیکن اگر میڈیم کلاس کے ہیں, ہے مالک نصاب, اگر 5 بکرا خریدنے گئے 20-20 ہزار کے بھی خریدے تو 1 لاکھ چلا گیا اور پھر گھر میں تکلیف آ گئی, تنگی آ گئی, تو ایسی صورت میں کیا کریں, 1 بکرا خرید لیں اور بقیہ 4 جو ہے نا بڑے جانور میں حصہ دے دیں, کیونکہ بڑے جانور میں حصہ لینا اور بڑے جانور کی قربانی کرنا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات کی قربانی جو ہے نا گائے میں کیا کرتے تھے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں یار اس میں کروں گا تو ثواب نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے جانور جو حضور نے فرمایا ان الضحایا اغلاها واسمنها, کہ سب سے افضل قربانی جو ہے نا وہ اس جانور کی ہے جو قیمتی ہو اور تندرست ہو. تو اگر آپ بڑے حصے میں لیتے ہو تو چھوٹے چھوٹے پیسے لگتے ہیں. چھوٹے پیسے سے مراد کم پیسے میں بڑا جانور مل جاتا ہے. قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن افضل قربانی استطاعت اگر ہے تو چھوٹے جانور خرید کر کے کرو, کیونکہ جو زیادہ قیمتی ہوگا اس میں زیادہ ثواب ہے. افضل قربانی اس کی ہے. لیکن استطاعت نہیں ہے ہم مالک نصاب تو بڑے جانور میں بھی کرے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے اور کرنا جائز ہے, بلکہ یہ حضور کی سنت ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا اب یہ بھی بتا دوں, جب گائے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے قربانی تو کتنے حصے کیے ہیں؟ 1 2 5 6 7 کتنے حصے کیے ہیں؟ دیکھیے یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرک فی الابل والبقر کل 7 منافی بدنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ اور گائے ہر بدنے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. یعنی ایک جانور پر گائے میں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ایک بکرے میں 7 لوگوں کی قربانی ہونا جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کی وضاحت فرما دیتے. جیسے کہ آج کل اہل حدیث جو ہے نا یہ بہت دھڑلے سے اڑا رہے ہیں کہ بکرے پر 7 کر لو چل جائے گا, بلکہ پوری فیملی کر لو چل جائے گا. اور حدیث پیش کرتے ہیں جامع ترمذی کی, کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پوری فیملی کے نام سے اگر تم نے قربانی کر لی تو کوئی بات نہیں ہے, چل جائے گا ایک بکرے پر. تو بھیا وہ جو حدیث ہے نا کہ ایک بکرے پر پوری فیملی کے نام سے, وہ نفلی قربانی ہے, واجبی قربانی نہیں ہے. واجبی قربانی کے لیے 7 حصے بڑے جانور پر اور بکرے پر 1 ہی حصہ ہونا چاہیے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اپنے نام سے قربانی کر رہے تھے تو اپنے ایک ہی نام پر اپنا بھی نام لے لیتے اور کل امت مسلمہ کا نام لے لیتے. 2 جانور ذبح کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ حضور ہمیشہ 2 جانور کرتے تھے نا, ایک اپنے نام سے اور ایک اپنی پوری امت کے نام سے کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استطاعت آدمی کے پاس ہے